وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم کونین کی مخلوق کا مولا تو سبب ہے ماشاءاللہ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے سبحان اللہ والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ انتہائی واجب الاحترام نہایت ہی قابل قدر بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اردو اس کرنے سے اردو ٹھیک سرائکی ہوئے اردو اردو نعرہ تکبیر بعد مہمان ہے بیٹے سرائکی اردو ڈسینے سوادو تھی ویسن فہد شاہ صاحب کی اہلیہ محترمہ اس جہان فانی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے جہان کو رخصت ہوئی ہم اس نیت سے جمع ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی آنے والی منازل آسان فرمائے اللہ رب العزت ان کی قبر کو بہشت کا باغ بنائے کروٹ کروٹ رحمتیں نازل فرمائے انسان ہونے کے ناطے اگر کچھ خطائیں ہیں لغزشیں ہیں اللہ رب العزت ان کی سیئات کو بھی حسنات میں تبدیل فرمائے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ انبیاء کا آسرا لیا اس میں سے ایک آیت تلاوت کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً 26 انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس سورۃ انبیاء کے اندر 16 انبیاء کا تذکرہ ہے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین نہیں کہا سب سے پہلی بات کہ وہ نبی آئے جس علاقے میں اسی علاقے کے نبی تھے ان کی نبوت آگے نہیں کوئی علاقے کا نبی کوئی بستی کا نبی کوئی کسی کنبے اور قبیلے کا نبی کوئی ایک شہر کا نبی کوئی ایک ضلع اور صوبے اور ایک ملک کا نبی لیکن جب باری آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے محبوب میں رب العالمین آپ رحمت للعالمین جہاں تک میری خدائی وہاں تک آپ کی مصطفائی صرف
واہ ماشاء اللہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، صرف انسانوں اور جنات کے لیے نہیں، صرف عرب اور عجم کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا رحمت للعالمین کہ محبوب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ سبحان اللہ میرے اور آپ کے ذہن میں گمان میں خیال میں یہ ہے کہ شاید جہان دو ہے، دنیا ہے، آخرت ہے۔ کچھ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تین جہان ہے، دنیا ہے، برزخ ہے، اس کے بعد آخرت ہے۔ اس سے بھی کوئی آگے چلے تو کہتے ہیں چار جہان ہیں، ایک عالم ارواح بھی تھا، پھر عالم دنیا، پھر عالم برزخ، پھر عالم آخرت۔ لیکن نہیں، اتنا تک بس نہیں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی جہان کے لیے رحمت، یا ان دو جہانوں کے لیے، تین جہانوں کے لیے، یا چار جہانوں کے لیے رحمت؟ نہیں، رب نے فرمایا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، علماء سے سنو، ہم نے انہی بزرگوں سے سنا کہ
حضور حضور کا انتظار تاکہ ہم پر ظلم و ستم نہ ہو سکے، بے جان چیزوں کو حضور کا انتظار، زمین کے ذرے ذرے کو محبوب کا انتظار کہ ہم شرک دیکھ دیکھ کے تھک چکے ہیں، سورج اور ستاروں کو بھی محبوب کا انتظار تھا۔ رب نے جب بھیجا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب آپ کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے کو فائدہ دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد۔ حتیٰ کہ کعبۃ اللہ بھی خوش تھا، کعبۃ اللہ بھی خوش تھا، محبوب آئیں گے میرے لیے رحمت بن کر کہ مجھے بتوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ میں بتوں کو دیکھ دیکھ کے تھک چکا ہوں، میں لوگوں کو ننگے طواف کرتا دیکھ دیکھ کے تھک چکا ہوں، یہاں پہ جانوروں کو دیکھ دیکھ کے تھک چکا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کے آئے۔ درختوں کو انتظار تھا جنہیں کاٹ کاٹ کے ان سے بت بنائے جاتے تھے، محبوب تشریف لائے، آگے صحابہ کو بتایا کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب پخانہ نہ کیا کرو۔ میں اور آپ تو شاید صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ شاید سائے کی جگہ ہے، کسی کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی اس لیے پیشاب پخانہ نہیں کرو، نہیں، بلکہ صحابہ نے جب پوچھا محبوب وجہ کیا ہے، آقا نے بتایا، آقا نے فرمایا تم دیکھتے ہو جب سورج چڑھتا ہے اس کا سایہ بڑھتا ہے، سورج بلند ہوتا ہے اس کا سایہ کم ہوتا ہے، تم سمجھتے ہو سورج کی بلندی کی وجہ سے اس کا سایہ کم یا زائد ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ درخت بھی رب کے حضور سجدہ کر رہا ہے، رب کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے لکھا کہ جو درخت رب کی عبادت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، وہ تر و تازہ رہتا ہے، دنیا اس کو کاٹ کر جلاتی نہیں ہے، دنیا اس کو کاٹ کر چولہے کے نیچے نہیں دیتی، یہ سرسبز اس وقت تک رہتا ہے جب تک رب کا ذکر کرے، جب ذکر ختم کر دے وہ درخت بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے بتایا نیچے پیشاب پخانہ نہ کرو، یہ عبادت کرتا ہے درخت، اس کے سجدے والی جگہ ناپاک نہ کرو، خراب نہ کرو۔ رب نے بتایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ میرے محبوب ان درختوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، شان محمد مصطفیٰ، زندہ باد، ذات محمد مصطفیٰ، زندہ باد۔ تم تو جانداروں کی بات کرتے ہو، تم تو انسانوں کی بات کرتے ہو، میں تو کہتا ہوں میرے محبوب کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کے آئے، ان کو محبوب کی رحمت للعالمین سے حصہ ملنا تھا، تو اسی لیے جب محبوب اپنی اماں کے پیٹ کے اندر آئے، درختوں سے گزرتی درخت مبارکیں دے رہے ہیں، پہاڑوں سے گزرتی پہاڑیں مبارکیں دے رہے ہیں، پانی کے کنویں پہ گزرتی وہ مبارکیں دے رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ مبارکباد دے رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور کی رحمت للعالمین کو مخصوص نہ کرو، بند نہ کرو، تنگ نہ کرو، نہیں، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب میرے اور آپ کے لیے نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تفصیل کا وقت نہیں، وقت انتہائی مختصر ہے، میں شارٹ گفتگو انتہائی خاص باتیں میں عرض کرتا چلوں گا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ علماء جن سے میرا تعلق ہے، میرے خطابات سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میری بات کوئی فالتو بات نہیں ہوتی، یا قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوگا یا کسی حدیث کا ترجمہ۔ سبحان اللہ، فالتو بات، مزاحیہ باتیں، قصے کہانیاں، لطیفے سنانے کا بالکل عادی نہیں ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میری بات سننے کے لیے کوئی آ کے بیٹھا ہے تو اس کے پلوں میں کچھ ڈال کے دے، سبحان اللہ، تاکہ وہ کچھ سن کے جائے، اس کے دل میں حضور کی عظمت بیٹھے گی تو حضور کی سنتوں کا پابند ہوگا، عظمت سمجھے گا، حضور کی سنتوں کا پابند ہوگا، محبوب کی عظمت سمجھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس کے دل میں بیٹھے گا، حضور کی ختم نبوت کا مقام اس کے دل میں آئے گا، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان تک نچھاور کرنے کو قربان کرے گا۔ سبحان اللہ۔
کہ حضور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت، بے شک پھر باقی ساری کائنات کو چھوڑیں۔ بے شک ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمارے بھی کئی جہان ہیں، ہم انسانوں کے کئی جہان ہیں، کئی جہان، ہر شعبے کا الگ اپنا ایک جہان ہے۔ علماء بیٹھے ہوں نا، علماء بیٹھے ہوں، کوئی باہر کا آدمی آ کے ان کی گفتگو سننا شروع کرے، اب اگر یہ کر رہے ہوں کوئی علمی بحث تو تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ کے چلا جائے گا، کہے گا علماء کا اپنا جہان ہے، علماء کا اپنا جہان ہے۔ کاروباری حضرات بیٹھے ہیں، وہ دکانوں پہ بیٹھے ہوں، اپنی مارکیٹ میں بیٹھے ہوں، ان کا کوئی مشورہ چل رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو ہم اٹھ کے چلتے ہیں، ان کا اپنا جہان ہے۔ بے شک ڈاکٹر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ان کا اپنا جہان ہے۔ ابھی یہ دیکھیں سنجیدہ طبقہ یہ بیٹھا گفتگو سن رہا ہے، باہر دیکھو گلی کے اندر بچے اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بچوں کا اپنا جہان ہے، بچوں کا اپنا جہان بے ہے، شک ہر کسی کا اپنا جہان۔ اگر اسی تفصیل کے اندر آپ چلے جائیں، اسی تفصیل کے اندر آپ چلے جائیں کہ ہر کسی کا اگر اپنا جہان ہے تو حضور ان تمام جہانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ بے شک سبحان اللہ رحمت للعالمین، محبوب عالم ارواح کے اندر تھے، اس جہان کے لیے بھی محبوب آپ کے لیے رحمت تھے۔ اللہ رب العزت نے جس وقت پوچھا تھا الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت بھی حضور کی رحمت للعالمین کا ظہور ہوا۔ آقا نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے یوں کھڑے تھے، سامنے بالکل محبوب کی روح مبارک موجود، سب سے پہلے حضور نے عرض کی بلا اے اللہ، بلا شہیدنا، اے اللہ کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے بتایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب وہاں بھی رحمت تھے، حضور اماں کے پیٹ کے اندر آ گئے تو تب بھی رحمت۔ دیکھو محبوب اماں کے پیٹ میں ہوں، محبوب حتیٰ کہ اس سے پہلے اگر اپنے والدین کی پیٹھ کے اندر چلتے آئے، پورے سلسلہ کو دیکھو، محبوب کی وجہ سے ان کی کیسی عظمت ہوئی۔ جناب عبد المطلب سے پوچھو، وہ کہتے ہیں میں حبشہ کے اندر گیا، بادشاہ وقت تخت سے اتر کر میرا استقبال کرتا ہے، مجھے اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتا ہے، یہ میرے محبوب کی رحمت للعالمین کی برکت ہے۔ جناب عبداللہ راستے سے چل رہے ہیں، فاطمہ نامی عورت آ کے کہتی ہے عبداللہ میرے ساتھ شادی کر لو، یہ محبوب کی رحمت للعالمین کا ظہور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں کے پیٹ کے اندر آ گئے، فرماتی ہیں کہ میں جس وقت محبوب پیٹ کے اندر آئے، رحمت کا اندازہ لگاؤ، بچہ ماں کے پیٹ میں آئے، اسے درد ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے متلی آتی ہے، اسے کائے آتی ہے، اسے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ حضور جو رحمت بن کے آئے، فرماتی ہے کوئی متلی نہیں، کوئی کائے نہیں، کوئی بوجھ نہیں، حتیٰ کہ اتنا تک تھا جب حضور پیٹ میں آئے، رحمت دیکھو مجھے پسینہ آیا، مجھ کو پر خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں درختوں سے گزری، درختوں نے کہا سلام علیکی یا عاملہ، آمنہ تجھے سلام ہو، میں پتھروں کے پاس سے گزری، انہوں نے جھک کے مجھے سلام کیا، میں کنویں پہ پہنچی، کنویں کا پانی اوپر اٹھ کے آیا، میں قدموں کے بوسے لینے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں بتاتی ہیں کہ میں بکریاں چرانے جاتی، بکریاں میرے چہرے کو تکتی رہتی، میرے چہرے کو تک تک کے خوب سیر ہو جاتی تھی، جب میں واپس آتی مجھ سے سہیلیاں پوچھتی آمنہ کہاں بکریاں چراتی ہے، ہمیں تو بتا تاکہ ہم بھی وہی جائیں، تاکہ کوئی ایسی بوٹی ہو جس سے دودھ پیدا ہوتا ہو، ہم بھی تو وہاں جا کے چرائیں۔ بتایا کہ نہیں، یہ اس کا کوئی کمال نہیں، کسی بوٹی کا کمال نہیں، یہ میرے پیٹ میں آنے والے مہمان کا کمال۔ فرمایا فما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب اماں کے پیٹ میں تب بھی رحمت ہے۔ حضور پیدا ہو گئے، حضور کا بچپنا دیکھو تو محبوب بچوں کے لیے رحمت، حضور کا لڑکپن دیکھو، حضور لڑکوں کے لیے رحمت، حضور کی جوانی دیکھو، محبوب جوانوں کے لیے رحمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر دیکھو تو حضور مسافروں کے لیے رحمت، حضور کا پڑوس دیکھو، محبوب پڑوسیوں کے لیے رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا دیکھو، حضور کا پیدل چلنا، پیدل چلنے والوں کے لیے رحمت۔ میں اس سے بڑھ کے کہوں
بلا کے اس کی شکایت کا ازالہ کرایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت. رب نے فرمایا فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرا محبوب کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت. نعرہ تکبیر نعرہ ختم نبوت ولادت محمد مصطفیٰ معجزات محمد مصطفیٰ سفیر امان مفتی احمد مکی صاحب نعرہ تکبیر. پھر محبوب کی آمد میرے اور آپ کے لیے ہر موڑ پہ رحمت. ہر موڑ پہ رحمت. تو اور میں زندگی گزاریں, محبوب ہماری زندگی میں بھی رحمت. ہم سفر شروع کریں آخرت کا, محبوب کی تعلیمات دیکھو. آپ آخرت کے سفر کے لیے بھی محبوب ہمارے لیے رحمت. حضور نے فرمایا کہ لوگوں الموت تحفۃ المومن. موت تمہارے لیے تحفہ تو بنے گی, لیکن کس وقت بنے گی؟ اس وقت جب تم پوری زندگی میرے سنتو کے مطابق اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرو گے. تمہارے لیے موت بھی رحمت بن کے آئے گی, تمہارے لیے موت بھی تحفہ بن کے آئے گی. کس طرح؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا, موت کا فرشتہ آ کر تیرے اور میرے جسم سے روح کو زبردستی کھینچنے کی کوشش نہیں کرے گا, جبر نہیں کرے گا, چہرے پہ نہیں مارے گا, پیٹھ پہ نہیں مارے گا, بلکہ آگے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے پاکیزہ روح جس نے اپنے آپ پہ گناہوں کا دھبا نہیں لگنے دیا, اے پاکیزہ روح جس نے حضور کی رحمت للعالمین سے فائدہ اٹھایا, اے پاکیزہ روح جس نے پوری زندگی حضور کی سنتوں پہ عمل کیا. فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی روحیں تیرے انتظار کے اندر ہیں, ان کے ساتھ شامل ہو کے جنت میں داخل ہو جا. موت نے آنا ہے, موت نے آنا ہے, آنا ہے. موت بھی ہمارے لیے رحمت بن سکتی ہے اگر ہم زندگی اللہ کے احکامات حضور کے طریقوں کے مطابق گزار لیں. دیکھنا کہ موت کتنی لذیذ ہوتی. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا, کائنات کو کوئی ذرہ نہیں بچ سکتا. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان پہ موت آئے گی, چلو زیادہ سے زیادہ جاندار پہ آئے گی. نہیں, قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کر کے دیکھو, کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو موت سے بچ سکے. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو موت سے بچ سکے. قرآن مجید کا گہرائی سے مطالعہ کر کے دیکھو, قرآن مجید کے اندر رب نے بتایا ایک وقت آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا, جس وقت زمین پہ بھی موت آ جائے گی. اذا السماء انشقت, آسمان پہ بھی موت آ جائے گی. اذا الشمس کورت, سورج پہ بھی موت آ جائے گی. اذا النجوم انکدرت, ستاروں پہ بھی موت آ جائے گی. اذا البحار فجرت, دریاؤں سمندروں پہ موت آ جائے گی. اذا الجبال سجرت, ان پہاڑوں پہ موت آ جائے گی. حتیٰ کہ فرشتوں تک پہ موت آ جائے گی. اللہ رب العزت پوچھیں گے اسرائیل کون باقی ہے؟ اے اللہ آپ کی ذات باقی ہے جب پہ کبھی فنا نہیں. آپ کے مقرب فرشتے چار بھی باقی, آپ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی باقی ہیں. رب کی طرف سے اعلان ہوگا کہ عرش کو اٹھانے والوں کی بھی روحیں کب
اگر حضور کی رحمت للعالمین کا فائدہ اٹھا لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا فائدہ اٹھا لو، تو پھر دیکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین آپ کو کہیں پہ تنہا نہیں چھوڑے گا، نہ دنیا میں، نہ روح نکلتے وقت، نہ قبر کے اندر، نہ برزخ کے اندر۔ تفسیر کا وقت نہیں، آپ علماء کے سنتے رہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں تک ہمیں رحمت للعالمین فائدہ دے گی، محبوب کہاں ہمیں ہمارے کیسے کام آئیں گے۔ میرے بھائیوں، آج یہ عہد کر لو، آج بھائی ارشاد صاحب کے اس پروگرام کے اندر ہم اگر یہ عہد کر لیں کہ بقیہ زندگی اللہ کے احکامات حضور کے طریقوں کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ جو عمل کرے گا ان کا پروگرام کامیاب، اور عمل کرنے والوں کا ثواب اس مائی صاحبہ کی روح تک پہنچے گا۔ اگر آپ عمل کر لو گے تو پھر دیکھنا جس وقت روح نکلے گی، روح نکلنے کے بعد جب آپ کو لے کے قبر کی طرف جا رہے ہوں گے تو اس وقت انسانوں کے علاوہ پوری کائنات سنتی ہے، وہ میت کہتی ہے قدمونی، مجھے جلدی میرے اصلی گھر تک پہنچاؤ۔ جب قبر کے اندر پہنچا کے آپ کو آتے ہیں تو دو فرشتے آ کے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، بٹھانے کے بعد وہ سوال کرتے ہیں تین، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ ان تینوں سوالوں کے جواب میری اور آپ کی زبان نہیں، میرا اور آپ کا عمل دے گا۔ اگر عمل ٹھیک ہوا تو جواب بھی ٹھیک آئے گا۔ جب جواب ٹھیک ہو گیا تو پھر میں نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کی قبر سے لے کر محبوب کے روضہ اقدس تک درمیان سے سارے پردے ہٹا دیں گے، اور فرشتہ اشارہ کر کے کہے گا، ماذا تقول فی حق هذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے، اس شخصیت کے بارے میں تیری کیا سوچ ہے۔ وہ جواب دے گا، ان کے بارے میں پوچھتے ہو، مسکرا کے کہے گا، جن سے سن کے میں نے نماز کو فرض مانا، انہی کے بارے میں پوچھتے ہو، جن سے سن کے میں نے زکوٰۃ کو فرض مانا، انہی کے بارے میں پوچھتے ہو، جن سے سن کے میں نے حج کو فرض مانا، انہی کے بارے میں پوچھتے ہو، جن سے سن کے میں نے تمہارے سوال و جواب پہ یقین کیا تھا، انہی کے بارے میں پوچھتے ہو، جن سے سن کے میں نے آخرت کے حساب و کتاب پہ یقین کیا تھا، انہی کے بارے میں پوچھتے ہو، جن سے سن کے میں جنت و جہنم کو مانا تھا، انہی کے بارے میں پوچھتے ہو، جن سے سن کے میں نے رب کو رب مانا تھا۔ جب یہ سوالوں کے جواب آدمی ٹھیک طریقے سے دے دے گا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ فرشتوں افرشوا لہ من الجنہ، جنت سے بستر لاؤ، اس کی قبر میں بچھا دو، البسوہ من الجنہ، جنت سے لباس لاؤ، اس کو پہنا دو، افتحوا لہ بابا من الجنہ، جنت کی ایک کھڑکی اس کی قبر کے اندر کھول دو۔ تو گویا اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بتا دیا کہ لوگوں، اگر تم نے عمل نہ کیا ہوتا، اس دین پہ نہ آئے ہوتے، آج وغیرہ تمہارے بیٹے تمہیں اٹھا کر جلا کر بوتل میں بند کر کے گنگا میں بہا رہے ہوتے۔ یہ بھی حضور کی رحمت للعالمین کا صدقہ کہ تجھے کفن دیا گیا، حضور کی رحمت کا صدقہ کہ تجھے کفن کیا گیا، حضور کی رحمت کا صدقہ تجھے غسل دیا گیا، حضور کی رحمت کا صدقہ، حضور کی رحمت کے صدقے میں تجھے کفن پہنایا گیا، حضور کی رحمت کے صدقے میں تیری قبر کو اللہ رب العزت نے جنت کا باغ بنا دیا۔ اسی لیے فرمایا، فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا محبوب تمہارے لیے ہر موڑ پہ رحمت بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت میری ان معروضات پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتا پڑھ دینا سارے ساتھ